اپنے بھائی نو دعوت دینا جناب فضل نوجوان محبوب عوام نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن میری مراد حضرت مولانا دلشاد ارشاد جنگوی صاحب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اور پوری کائنات دی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکت واسطے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہوں. حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کائنات تے بہت ساری مخلوقات میں پیدا فرمائے اور ان تمام مخلوقات دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے
ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جنہوں انسان کیا جاندے اور اس مخلوق نو اللہ تعالی نے مقام اور شان عطا فرمائے کہ باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالی نے اس انسان نو اعلیٰ فضیلت والا بنا دیتے. حضرات ذی وقار پھر انسانہ دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسان ایسے پیدا فرمائے نے کہ جنہ دی شان عظمت مقام اللہ تعالی نے بڑا زیادہ بنائے. جیسا کہ عام لوگوں دی بنسبت علماء شان والے نے مقام والے نے اور علماء دے اندروں محدثین اونا دی بڑی شان بڑا مقام ہے، ائمہ کرام دی بڑی شان ہے. اسی طرح تبع تابعین اونا دی بڑی عظمت ہے. صحابہ کرام انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمائے. حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ مقام عطا فرمائے تے انبیاء دی جماعت میں عطا فرمائے. اور انبیاء تو بعد اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت دیتی ہے، اگر شان عطا کیتی ہے تے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیتی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے دین واسطے بڑی محنت کیتی ہے، بہت ساری قربانیاں دیتی ہیں صحابہ کرام نے. حضرات ذی وقار مال قربان کیتا، اولاداں دی قربانی دین دی واری آئی صحابہ کرام نے وہ بھی دیتی. اگر اپنی جان تے واری آ گئی ہے تے اپنی جان بھی صحابہ کرام نے دین واسطے پیش فرما دیتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام دا تذکرہ قیامت دے قائم ہون تک قرآن مجید دے اندر محفوظ فرما دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر صحابہ دا تذکرہ ان الفاظ دے نال کیتا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید دا نزول فرمایا. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو والسابقون الاولون، او جڑے پہلے پہلے ایمان لے کر کے آمن والے، پہلے پہلے کلمہ پڑھن والے، پہلے پہلے میرے پیغمبر دے مرید بنن والے. اللہ جی کون؟ من المہاجرین، او جڑے مہاجر سن. کون سن مہاجر؟ کنوں کیا جاندہ ہے؟ مہاجر اس بندے نو کیا جاندہ ہے جڑا ایک جگہ تو ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ دے دین واسطے دوسری جگہ تے چلا جاندہ ہے، انہوں مہاجر کیا جاندہ ہے. اور صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے مہاجر اس واسطے آکھیا ہے کیونکہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی یہ دین اسلام واسطے. اور ہجرت کرنا اللہ دے دین واسطے ایک جگہ نو چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنا خاندان چھوڑ کر کے، اپنا قبیلہ چھوڑنا، یہ کوئی عام بات کوئی نہیں. ان لوگوں ذرا غور تے کرو نا، ایک جگہ تے بندہ پیدا ہوندہ ہے، اوتھے بچپن گزار دے، اوتھے لڑکپن گزار دے، اوتھے جوانی دے ایام گزار دے. جوانی دے ایام گزارن تو بعد اس جگہ تے بندہ اپنا بڑھاپا بھی گزار دے. جدوں پکی عمر آندی ہے بندے نو اپنا وطن چھوڑنا پوے تے بڑا مشکل ہویا کر دے، کیونکہ بندے نے ساری زندگی اس جگہ تے گزاری ہوندی ہے. بندے نو اپنے علاقے دیاں یاداں آیا کر دیاں نے. لیکن صحابہ کرام نے اپنے ساری زندگی دا گزارن دے پرواہ نہیں کیتی، بلکہ جدوں ہی دین بلاوا آیا ہے، جدوں ہی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے، صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیتے نے، صحابہ کرام نے ہجرت کیتی ہے. اور اس
ہجرت دا کتنا مقام ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے دین واسطے، جڑا بندہ اپنے دین نو بچاون واسطے ایک جگہ تو ہجرت کر دے تے دوسرے علاقے دے اندر چلا جاندے، ایک شہر چھڑ کے دوسرے شہر دے اندر چلا جاندے، ایک ملک چھڑ کے دوسرے ملک دے اندر چلا جاندے، غرض اے ہوئی ہوندی ہے کہ میرا دین محفوظ رہ جاوے، میں اپنے دین تے عمل کردہ رہ جاواں۔ ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ گناہاں تو اس طرح پاک کر دینے جس طرح بندہ ماں دے پیٹ دے اندروں گناہاں تو صاف پیدا ہوندہ ہے۔ لوگوں اے جے ہجرت کرن دا مقام تے صحابہ کرام دی شان کیسی شان ہے۔ صحابہ نے ہجرت کیتی ہے تے کلیاں ہجرت نہیں کیتے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کر کے ہجرت کیتی ہے۔ او لوگوں اے تے بندہ عام ہجرت کر دے، اللہ گناہاں تو اس طرح صاف کر دے جی میں ماں دے بطن دے اندروں بچہ پیدا ہوندے تے او دے اتے کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ تے صحابہ دی ہجرت کیسی ہجرت ہوئے گی، صحابہ دی ہجرت کیسی ہجرت ہوئے گی جنہ ہجرت بھی کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کر کے ہجرت کیتی ہے، اکلیاں ہجرت نہیں کیتی۔ حضرات وقار او ہجرت دنیا کائنات دیاں تمام ہجرتاں تو اعلیٰ ہجرت ہے۔ او لوگوں اللہ تعالیٰ نے شان عطا کیتا ہے صحابہ کرام نو، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرما دے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا ماں، اللہ تعالیٰ راضی ہویا ہے صحابہ کرام تے۔ وہ لوگوں کتنا راضی ہویا ہے، اللہ کتنا راضی ہویا ہے صحابہ کرام تے۔ ذرا غور کرے جے اللہ تعالیٰ دا راضی ہو جامنا کتنا بڑا انعام ہے صحابہ کرام تے۔ امام کائنات علیہ السلام دا فرمان یاد آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جدو میدان محشر لگے گا لوگاں دا حساب و کتاب شروع ہوئے گا، لوگ حساب و کتاب تو فارغ ہو جان گے تے جڑے جنت والے بندے ہون گے وہ جنت دے اندر چلے جان گے تے جڑے جہنم والے ہون گے وہ جہنم دے اندر چلے جان گے تے جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے تے جنت دے اندر جاون تو بعد کچھ عرصہ جنت دے اندر گزارن گے، کچھ عرصہ گزارن تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں جنتی لوگاں دے نال کلام فرمان گے، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں وال مخاطب ہون گے تے مخاطب ہو کر کے فرمان گے اے میرے جنت دے سرداروں، اے میرے جنت دے شہزادیوں، دسو نا تساں میرے تے راضی بھی ہو یا کوئی نہ۔ تے پتہ ہے جنتی اگوں کی کہن گے، جنت والے لوگ کہن گے اے اللہ اساں تیرے تے راضی کیوں نہ ہوئیے، تو سانو دنیا دی زندگی بھی عطا کیتی ہے تے سانو دنیا تو بعد آخرت دے اندر تو سانو جنت عطا کر دیتی ہے، اور اے جنت تو سانو ایسی عطا کیتی ہے، اے جنت ایسی جنت ہے جدے اندر ہر قسم دی نعمت موجود ہے، ہر قسم دی نعمت ساڑے کلو موجود ہے، جو کچھ اسی خواہش کر دے ہاں سانو مل جاندہ ہے، ہر نعمت تو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ جی اساں تیرے تے بڑے راضیاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگاں نو فرمان گے اے میرے جنتیوں میں تو آنو ہجے ایک اور نعمت عطا کرنی ہے۔ اللہ جی او کیڑی نعمت ہے، یہ اتنیاں نعمتاں دے ون تو بعد بھی تو سانو ہجے ایک اور نعمت عطا کرن دا ارادہ کر دے ہو تے پتہ ہے اللہ جی کی فرمان گے جنتیوں آج تو بعد میں اللہ بھی تہاڈے تے راضی ہو گیا ماں۔ او لوگوں اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے نے جنت والے لوگاں تے۔ ان جیڑی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک بندہ دنیا تے زندگی گزار دے، دنیا تے آگی آوے پیدا ہوئے ماں دے پیٹ دے اندروں باہر دنیا تے آگی ہے، دنیا تے زندگی پیا گزار دے، بچپن گزار دے، جوانی بھی گزار دے، پھر بڑھاپے دے ایام بھی
گزار دے الغرض جتنی بندے دی زندگی ہے وہ بندہ ساری گزار دے 50 سال دی زندگی ہو بے 60 سال دی زندگی ہو بے 70 سال دی زندگی ہو بے وہ بندہ زندگی دنیا تے گزار دے دنیا تے زندگی گزارن تو بعد بندے نو کی آندی ہے موت آ جاندی ہے موت آ جاندی ہے بندہ موت بندے نو آ جاندی ہے تے مرن تو بعد بندے نے کتھے جانا ہے مرن تو بعد کتھے جاندہ ہے بندہ قبر دے اندر ہی جاندہ ہے نا قبر دے اندر چلا گیا ہن قبر دے اندر کتنے عرصہ رہنا ہے قبر دے اندر اودوں تک رہنا ہے جدوں تک قیامت قائم ہے نہیں ہونی یعنی قیامت تو پہلا جتنے سال بھی موجود نے بندے نے کتے گزارنے نے قبر دے اندر اور پتہ نہیں قیامت کنی دور ہے پتہ نہیں کنی نزدیک ہے یعنی قیامت تک بندے نے قبر دے اندر رہنا ہے اور جدو قیامت آئے گی قبر دے اندروں لوگ باہر آنگے قبر دے اندروں نکلے گا پھر کتے جائے گا جدو قبر دے اندروں نکلنگے تے میدان محشر دی طرف جانگے اتھے جمع ہو جانگے تے جڑا قیامت دا ایک دن ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہونا ہے 50,000 سال دا عرصہ اتھے گزارنا ہے اتھوں بعد اگر عمال نے ساتھ دیتا تے بندہ کتھے جائے گا اگر نیکیاں دنیا تے کیتیاں ہوئیاں تے جنت دے اندر جائے گا تے جنت دے اندر جاون تو بعد کچھ عرصہ گزارن تو بعد اللہ فرمان گے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ماں تے میں قربان جاواں صحابہ کرام تو جنہاں نو دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں صحابہ تے دنیا تے راضی ہو گیا ماں حضرات جی وقار پتہ چل دے صحابہ دی شان اتنی اچھی شان ہے کہ اللہ دنیا تے او انعام عطا فرما رہی ہے جیڑا انعام عام بندے نو جناب مرن تو بعد قیامت قائم ہومن تو بعد پھر جناب جنت جاون تو بعد ملنا ہے او لوگوں صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کیتی ہے بڑا مقام عطا فرمایا ہے اللہ دنیا دے اتے صحابہ کرام تے راضی ہو گیا ہے ایسے لے چاہیے ہے کہ اساں بھی صحابہ تے راضی رہیے اساں بھی صحابہ دے نال جناب پیار کریے اساں بھی صحابہ دا احترام کریے اساں بھی صحابہ دی شان بیان کریے اساں بھی صحابہ کرام دی محبت اپنے دلان دے اندر بیٹھائیے اساں بھی صحابہ کرام دے نال عقیدت رکھیے اساں بھی صحابہ دی عظمت لوگاں کو لو سنیے لوگاں نو سناویے صحابہ دے نال پیار کرنا اپنے ایمان دا حصہ سمجھیے کیونکہ صحابہ کرام دی وجہ کر کے ساڑھا ایمان محفوظ ہے صحابہ کرام دی وجہ کر کے ساڑھا اسلام محفوظ ہے کیویں کر کے کیونکہ قرآن اساں پڑھ دیاں قرآن نو عمل کر دیاں قرآن نو پڑھ دیاں کیونکہ اللہ سانو نیکیاں عطا فرماندا ہے کہ اس نیت دے نال پڑھ دیاں کہ اللہ نیکیاں عطا فرما دے وے اور لوگوں اے قرآن کنے ساڑھے تک پہنچایا ہے کنے پہنچایا ہے قرآن پہنچان والے کون نے قرآن پہنچان والے صحابہ کرام نے قرآن پہنچایا ہے صحابہ کرام نے پہنچایا ہے قرآن ساڑھے تک پہنچیا ہے صحابہ دی وجہ تک پہنچے حدیث ساڑھے تک پہنچیے صحابہ دی وجہ کر کے پہنچیے اور لوگوں قرآن دا مقام محفوظ ہے صحابہ کرام دی وجہ کر کے محفوظ ہے حدیث دا مقام محفوظ ہے صحابہ کرام دی وجہ کر کے محفوظ ہے تاجہ اسی اٹھئے کوئی بندہ اٹھے حدیث دی کتاب اٹھاوے چاہے جڑی کتاب اٹھا لوے صحیح البخاری اٹھا کر کے دیکھئے صحیح المسلم اٹھا کر کے دیکھئے ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھئے سیاہ ستہ دی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھئے انہوں کھولیے او دے اندروں کوئی حدیث نکالیے حدیث نکالن تو بعد
بعد اس حدیث دی سند پڑھنی شروع کیجئے، پڑھتے جائیے سارے راویاں دا نام لیندے جاویے، لیکن جدو صحابی دا نام آوے، صحابی دیواری آوے، اس راوی نو گرا دے ویے، صحابے دی اگر رب جناب تسی واسطے نو گرا دے وہ تے حدیث دی اہمیت محفوظ نہیں رہندی، چاہے او بخاری دی حدیث ہووے کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اے ہوئی ہے کیونکہ صحابی اللہ دے پیغمبر دے کولوں بیان ہی نہیں کر رہا، صحابہ نے اس حدیث تے عمل ہی نہیں کیتا، صحابہ نے اس حدیث نو لوگوں تک پہنچایا ہی کوئی نہیں۔ وہ لوگوں پتہ ہے چل دے اگر حدیث دے اندروں صحابہ دا جناب واسطہ تے تعلق ہٹا دیتا جاوے تے حدیث بھی عمل دے قابل نہیں رہندے۔ اسی طرح اگر دین دے اندروں بھی صحابہ نو ہٹا دیتا جاوے دین دے انہاں عمادی و فضیلت باقی نہیں رہندے، حدیث ضعیف ہو جاندی ہے، حدیث جناب موضوع دے درجے نو پہنچ جاندی ہے۔ حضرات وقار پتہ کیا چل دے صحابہ کرام دی بڑی شان ہے، صحابہ کرام دا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تے راضی ہو گئی ہے۔ اور دوجا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا ہوں صحابہ کرام تے، اللہ راضی ہو گئے نے صحابہ تے، کہ میں راضی ہوئے نے؟ اللہ فرماندے نے جدو صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ علی منظر، جدو صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، اپنی جان دی بازی لگا دیتی ہے اس بیعت دے اندر، محبوبہ تو ہاڈے حکم تے جان بھی قربان ہے، آج ایویں واپس نہیں جانا، آج عثمان دے قتل دا بدلہ لے کر کے جانا ہے، آج عثمان دے خون دا بدلہ لے کر کے جاوانگے، نہیں تو سارے دے سارے تھے شہید ہو جاوانگے۔ صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے ہاتھ بیعت کی تھی، یہ بیعت کا منظر اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آیا ہے، ان کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ آکے میرے ہاتھ بیعت کرو نا، آج ایویں واپس نہیں جانا، عثمان دے خون دا بدلہ لے کر کے جانا ہے یا خود شہید ہو جاوانگے۔ امام کائنات علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، صحابہ کرام آندے گئے نے، صحابہ کرام میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ دے گئے نے، ان کر کے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھنے شروع کر دیتے نے۔ امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے ہاتھاں دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے جڑا میرا دوجہ ہاتھ ہے، اے میرا ہاتھ عثمان دی طرف آتے، اے میرا عثمان آج موجود ہوندہ تے او بھی بیعت کرے آ، لہٰذا میں اپنے ہاتھ نو عثمان دے ہاتھ دے نال تشبیح دینا۔ او لوگوں پتہ کیا چل دے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی بڑی شان ہے، اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ دے نال بڑا پیار کیتا کر دے سن۔ او لوگوں ویکھو تے صحیح نہ کنا پیار ہے، ایک عثمان دے جناب خون دی خبر ملی ہے، انہاں دی شہادت دی خبر پہنچی ہے، اللہ دے پیغمبر نے 1400 صحابہ نو جناب حکم جاری فرما دیتا ہے، صحابہ کرام نے ان کر کے تیاری کر لئیے کہ ہون جناب جہاد کرنا ہے، ہون آج بدلہ لے کر کے جانا ہے، ہمیں واپس نہیں جاؤنا۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے بیعت کیتی ہے، امام کائنات علیہ السلام نے دوجہ ہاتھ بھی رکھے ہیں، میرے پیغمبر نے عثمان دی طرف ہاتھ رکھے، تے خالق کائنات نو اے بیعت والا منظر اتنا چنگا لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب پیغمبر تلے تہاڈا ہاتھ ہے، اتے تہاڈے صحابہ کرام دے ہاتھ موجود نے، اور تہاڈے صحابہ کرام
کرام دے ہتھاں دے اتے میں کائنات دے رب دا ہتھ موجود ہے وہ لوگوں ذرا غور تے کرو نا اللہ تعالیٰ فرمانے نے صحابہ تے میرا ہتھ ہے صحابہ تے کی دا ہتھ ہے اللہ تعالیٰ دا ہتھ ہے آج دنیا دے اندر کوئی بندہ نا کسی عام بندے دا ہی تھانے تک رابطہ ہوئے نا تو وہ بندہ ایمیں لوگاں موڑے ماردہ پھردہ چالو ہے دور ہو کے ٹور وہ میرا تھانے چے رابطہ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں میں نو کنے پوچھنا کسی ایم پی اے دے نال رابطہ ہوئے تو بندہ کہندہ ہے جی اساڑے اتاں تک رابطے نے مسئلہ ہی کوئی نہیں چھوٹے موٹے مسئلے دیتے ٹینشن ہی کوئی نہیں پتہ کی چلے کہ جڑا بندہ طاقت وار ہوئے نا جڑا دولت والا ہوئے جڑی دی معاشرے دے اندر گل منیندی ہوئے حکم چلدا ہوئے اگر او دا ہاتھ تے او دی سپورٹ بندے نال ہوئے نا تے بندے نو فکر نہیں ہوندی کسے دوجے بندے نو فکر نہیں ہوندی کہ اس نو کوئی جملہ بھی بول کر کے دکھاؤ تے ایتھے اللہ کی فرما رہے ہیں کہ صحابہ دے اتے میرا ہاتھ ہے صحابہ تے میرا ہاتھ ہے تے جدو صحابہ تے کائنات دا رب دا ہاتھ ہے تے پھر آج 2% دے بندے نو کس طرح جرات ہو جاندی ہے کہ وہ صحابہ کرام دے خلاف اپنی زبان نو جناب حرکت دیندے صحابہ کرام نو طنز دا نشانہ بناندے صحابہ کرام دے ایمان تے شک کردے حضرات اس نو اپنی پاکیدہ تے پتہ نہیں صحابہ کرام دے ایمان تے شک کردے جنہ دے ایمان نو کائنات دے رب نے لوگاں واسطے معیار بنا دیتا ہے کہ ایمان میں قبول ہی ندا کروں گا جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے کر کے آئے تے جڑا بندہ صحابہ نو نہیں مندہ وہ بندہ مومن ہے مسلمان ہے نہیں ہو سکتا چاہے جتنا مومنین دے فلیکس بنا کر کے چھپوا کر کے وڈیاں بورڈاں تے لکوا دے وے لیکن وہ بندہ مومن ہے نہیں ہو سکتا مومنین دا لقب اپنی جماعت دے نال لا لوے چاہے جناب سپیکران دے اندر کوے اپنے اجتماعات دے اندر کوے جنج دی محفل دے اندر کوے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا مومن ہی ہوئے گا جڑا صحابہ کرام دے ایمان نو تسلیم کرے گا جڑا صحابہ دے نال پیار کرے گا جڑا صحابہ کرام دی عزت کرے گا جڑا صحابہ کرام دی شان تے عظمت تے انہاں دی نموز تے اپنی جان دی بازی لگاون واسطے تیار رہے گا جڑا صحابہ دے ایمان جیسا ایمان لے کر کے آئے گا اللہ دا ایمان بھی قبول کرے گا اللہ دے اعمال بھی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی عزت دے گا اللہ تعالیٰ محشر دے اندر بھی سرخرو کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت دے اندر جنت بھی عطا کرے گا حوض کوثر دا جناب جام بھی نصیب کرے گا میرے پیغمبر دا صحابہ دا ساتھ بھی نصیب فر کرے گا اور اللہ دے پیغمبر دی رفاقت اور میرے پیغمبر دا پڑوس بھی عطا کرے گا شرط ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر کے آنا پوے گا صحابہ کرام نو مننا پوے گا صحابہ کرام دے نال پیار پانا پوے گا صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آنا پوے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دے چھڑے خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اگر ایمان تو سین کر کے لے کے آو لوگ ایمان اگر ان دا لے کر کے آون جی میں میرے پیغمبر دے جانے سار ایمان لے کر کے آئے نے جی میں میرے پیغمبر دے صدیق ایمان لے کر کے آئے نے جی میں میرے پیغمبر دے فاروق ایمان لے کر کے آئے نے جی میں جناب عثمان ذوالنورین ایمان لے کر کے آئے نے جی میں حیدر کرار ایمان لے کر کے آئے نے جی میں امیر معاویہ ایمان لے کر کے آئے نے ایویں اگر لوگ ایمان لے کر کے آ جامن اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان نو میں قبول کرے گا تے اللہ فرماندے نے فقد اہتدو اے لوگ ہدایت پہ جان گے اے لوگ کامیاب ہو جان گے اے لوگ سرخرو ہو جان گے اے لوگ کامیابی نو پا لین گے اہلم و سہلم و مرحبا قائد محترم قائد اہل حدیث یوتھ فورس صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ میری مراد
حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے میں دعا کردہ اللہ تعالی انہ دی عمر دے اندر انہ دے علم دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے اور انہ دی حفاظت فرمائے آئیے میری بات تے توجہ کیجئے چند منٹاں دے اندر میں بات کلوز کرن لگا ماں اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میرے پیغمبر دے یاراں جیسا ایمان لے کر کے آؤ تسی کامیاب ہو جاؤ گے ہن جیڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں اس بندے واسطے ایک ہی گل ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آ جاوے صحابہ کرام دے نال محبت شروع کر دے وے اللہ تعالیٰ کامیاب بھی فرما دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عزتاں بھی عطا فرما دے وے گا اللہ تعالیٰ برکتاں بھی عطا فرمائے دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم صحابہ کرام دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور سن سارے صحابہ کرام دے نال محبت کرن دی انہاں دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں جیسے اعمال اپنان دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب اللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اور پوری کائنات دی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکت واسطے ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کائنات تے بہت ساری مخلوقات میں پیدا فرمائے اور ان تمام مخلوقات دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جنہوں انسان کیا جاندے اور اس مخلوق نو اللہ تعالی نے مقام اور شان عطا فرمائے کہ باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالی نے اس انسان نو اعلیٰ فضیلت والا بنا دیتے حضرات زیوکار پھر انسانہ دے اندروں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسان ایسے پیدا فرمائے نے کہ جنہ دی شان عظمت مقام اللہ تعالی نے بڑا زیادہ بنائے جیسا کہ عام لوگوں دی بنسبت علماء شان والے نے مقام والے نے اور علماء دے اندروں محدثین اونا دی بڑی شان بڑا مقام ہے ائمہ کرام دی بڑی شان ہے اسی طرح تبع تابعین اونا دی بڑی عظمت ہے صحابہ کرام انہوں اللہ تعالی نے بڑا مقام عطا فرمائے حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے سب تو زیادہ مقام عطا فرمائے تے انبیاء دی جماعت میں عطا فرمائے اور انبیاء تو بعد اللہ تعالی نے اگر فضیلت دیتی ہے اگر شان عطا کیتی ہے تے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کیتی کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے دین واسطے بڑی محنت کیتی ہے بہت ساری قربانیاں دیتی ہیں صحابہ کرام نے حضرات زیوکار مال قربان کیتا اولاداں دی قربانی دین دی واری آئی صحابہ کرام نے وہ بھی دیتی اگر اپنی جان تے واری آ گئی ہے تے اپنی جان بھی صحابہ کرام نے دین واسطے پیش فرما دیتی اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر صحابہ کرام دا تذکرہ قیامت دے قائم ہون تک قرآن مجید دے اندر محفوظ فرما دیتا اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر صحابہ دا تذکرہ ان الفاظ دے نال کیتا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید دا نزول فرمایا اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو والسابقون الاولون او جڑے پہلے پہلے ایمان لے کر کے آمن والے پہلے پہلے کلمہ پڑھن والے پہلے پہلے میرے پیغمبر دے مرید بنن والے اللہ جی کون من المہاجرین او جڑے مہاجر سن کون سن مہاجر کنوں کیا جاندہ ہے مہاجر اس بندے نو کیا جاندہ ہے جڑا ایک جگہ تو ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ دے دین واسطے دوسری جگہ تے چلا جاندہ ہے انہوں مہاجر کیا جاندہ ہے اور صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے مہاجر اس واسطے آکھیا ہے کیونکہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی یہ دین اسلام واسطے اور ہجرت کرنا اللہ دے دین واسطے ایک جگہ نو چھوڑ کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنا خاندان چھوڑ کر کے اپنا قبیلہ چھوڑنا یہ کوئی عام بات کوئی نہیں ان لوگوں ذرا غور تے کرونا ایک جگہ تے بندہ پیدا ہوندہ ہے اتھے بچپن گزار دے اتھے لڑکپن گزار دے اتھے جوانی دے ایام گزار دے جوانی دے ایام گزارن تو بعد اس جگہ تے بندہ اپنا بڑھاپا بھی گزار دے جدوں پکی عمر آندی ہے بندے نو اپنا وطن چھوڑنا پوے تے بڑا مشکل ہویا کر دے کیونکہ بندے نے ساری
زندگی اس جگہ تے گزاری ہوندی کہ بندے نو اپنے علاقے دیاں یاداں آیا کر دیاں نے، لیکن صحابہ کرام نے اپنے ساری زندگی دا گزارن دے پرواہ نہیں کیتی، بلکہ جدوں ہی دین بلاوا آیا ہے، جدوں ہی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے، صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیتے نے، صحابہ کرام نے ہجرت کیتی ہے، اور اس ہجرت دا کتنا مقام ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے دین واسطے، جڑا بندہ اپنے دین نو بچاون واسطے ایک جگہ تو ہجرت کر دے تے دوسرے علاقے دے اندر چلا جاندے، ایک شہر چھڑ کے دوسرے شہر دے اندر چلا جاندے، ایک ملک چھڑ کے دوسرے ملک دے اندر چلا جاندے، غرض اے ہوئی ہوندی ہے کہ میرا دین محفوظ رہ جاوے، میں اپنے دین تے عمل کردہ رہ جاواں۔ ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ گناہاں تو اس طرح پاک کر دینے جس طرح بندہ ماں دے پیٹ دے اندروں گناہاں تو صاف پیدا ہوندا ہے۔ لوگوں اے جے ہجرت کرن دا مقام تے صحابہ کرام دی شان کیسی شان ہے۔ صحابہ نے ہجرت کیتی ہے تے کلیاں ہجرت نہیں کیتے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کر کے ہجرت کیتی ہے۔ وہ لوگوں اے بندہ عام ہجرت کر دے، اللہ گناہاں تو اس طرح صاف کر دے جی میں ماں دے بطن دے اندروں بچہ پیدا ہوندہ ہے تے او دے اتے کوئی گناہ نہیں ہوندہ۔ تے صحابہ دی ہجرت کیسی ہجرت ہوئے گی، صحابہ دی ہجرت کیسی ہجرت ہوئے گی، جنہ ہجرت بھی کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کر کے ہجرت کیتی ہے، اکلیاں ہجرت نہیں کیتی۔ حضرات جوکار او ہجرت دنیا کائنات دیاں تمام ہجرتاں تو اعلیٰ ہجرت ہے۔ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے شان عطا کیتا ہے صحابہ کرام نو، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرما دینے میں صحابہ تے راضی ہو گیا ماں، اللہ تعالیٰ راضی ہویا ہے صحابہ کرام تے۔ وہ لوگوں کنہ راضی ہویا ہے، اللہ کتنا راضی ہویا ہے صحابہ کرام تے، ذرا غور کرے جے اللہ تعالیٰ دا راضی ہو جامنا کتنا بڑا انعام ہے صحابہ کرام تے۔ امام کائنات علیہ السلام دا فرمان یاد آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جدو میدان محشر لگے گا، لوگوں دا حساب و کتاب شروع ہوئے گا، لوگ حساب و کتاب تو فارغ ہو جان گے تے جڑے جنت والے بندے ہون گے وہ جنت دے اندر چلے جان گے تے جڑے جہنم والے ہون گے وہ جہنم دے اندر چلے جان گے تے جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے تے جنت دے اندر جاون تو بعد کچھ عرصہ جنت دے اندر گزارن گے، کچھ عرصہ گزارن تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں جنتی لوگاں دے نال کلام فرمان گے، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں وال مخاطب ہون گے تے مخاطب ہو کر کے فرمان گے اے میرے جنت دے سرداروں، اے میرے جنت دے شہزادیوں، دسو نا تسا میرے تے راضی بھی ہو یا کوئی نہ؟ تے پتہ ہے جنتی اگوں کی کہن گے، جنت والے لوگ کہن گے اے اللہ اساں تیرے تے راضی کیوں نہ ہوئیے، تو سانو دنیا دی زندگی بھی عطا کیتی ہے تے سانو دنیا تو بعد آخرت دے اندر تو سانو جنت عطا کر دیتی ہے، اور اے جنت تو سانو ایسی عطا کیتی ہے، اے جنت ایسی جنت ہے جدے اندر ہر قسم دی نعمت موجود ہے، ہر قسم دی نعمت ساڑے کلو موجود ہے، جو کچھ اسی خواہش کر دیاں اسانو مل جاندہ ہے، ہر نعمت تو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ جی اساں تیرے تے بڑے راضیاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جنتی لوگانو فرمان گے اے میرے جنتیوں میں تو آنو ہجے ایک اور نعمت عطا کرنی ہے۔ اللہ جی او کیڑی نعمت ہے، یہ اتنیاں نعمتان دے ون تو بعد بھی تو سانو ہجے ایک اور نعمت عطا کرن دا ارادہ کر دے ہو تے پتہ ہے اللہ جی کی فرمان گے جنتیوں
آج تو بعد میں اللہ بھی تہاڈے تے راضی ہو گیا ماں. او لوگو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے نے جنت والے لوگاں تے. ہن جیڑی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہاں, ایک بندہ دنیا تے زندگی گزار دے, دنیا تے آ گیا وے, پیدا ہویا ہے ماں دے پیٹ دے اندروں باہر دنیا تے آ گیا ہے, دنیا تے زندگی پیا گزار دے, بچپن گزار دے, جوانی بھی گزار دے, پھر بڑھاپے دے ایام بھی گزار دے. الفرض جتنی بندے دی زندگی ہے وہ بندہ ساری گزار دے. 50 سال دی زندگی ہو بے, 60 سال دی زندگی ہو بے, 70 سال دی زندگی ہو بے, وہ بندہ زندگی دنیا تے گزار دے. دنیا تے زندگی گزارن تو بعد بندے نو کی آندی ہے, موت آ جاندی ہے. موت آ جاندی ہے, بندہ موت بندے نو آ جاندی ہے. تے مرن تو بعد بندے نے کتھے جانا ہے؟ مرن تو بعد کتھے جاندہ ہے بندہ؟ قبر دے اندر ہی جاندہ ہے نا. قبر دے اندر چلا گیا. ہن قبر دے اندر کتنے عرصہ رہنا ہے؟ قبر دے اندر اودوں تک رہنا ہے جدوں تک قیامت قائم ہے نہیں ہونی. یعنی قیامت تو پہلا جتنے سال بھی موجود نے بندے نے کتے گزارنے نے قبر دے اندر. اور پتہ نہیں قیامت کنی دور ہے, پتہ نہیں کنی نزدیک ہے. یعنی قیامت تک بندے نے قبر دے اندر رہنا ہے. اور جدو قیامت آئے گی قبر دے اندروں لوگ باہر آنگے, قبر دے اندروں نکلے گا, پھر کتے جائے گا. جدو قبر دے اندروں نکلن گے تے میدان محشر دی طرف جان گے, اتھے جمع ہو جان گے. تے جڑا قیامت دا ایک دن ہونا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہونا ہے. 50,000 سال دا عرصہ اتھے گزارنا ہے. اتھوں بعد اگر اعمال نے ساتھ دیتا تے بندہ کتھے جائے گا؟ اگر نیکیاں دنیا تے کیتیاں ہوئیاں تے جنت دے اندر جائے گا. تے جنت دے اندر جاون تو بعد کچھ عرصہ گزارن تو بعد اللہ فرمان گے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ماں. تے میں قربان جاواں صحابہ کرام تو جنہاں نو دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں صحابہ تے دنیا تے راضی ہو گیا ماں. حضرات دی وقار پتہ چل دے صحابہ دی شان اتنی اچھی شان ہے کہ اللہ دنیا تے او انعام عطا فرما رہی ہے جیڑا انعام عام بندے نو جناب مرن تو بعد قیامت قائم ہون تو بعد پھر جناب جنت جاون تو بعد ملنا ہے. او لوگو صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کیتی ہے, بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ دنیا دے اتے صحابہ کرام تے راضی ہو گیا ہے. ایسے لے چاہیے کہ اساں بھی صحابہ تے راضی رہیے, اساں بھی صحابہ دے نال جناب پیار کریے, اساں بھی صحابہ دا احترام کریے, اساں بھی صحابہ دی شان بیان کریے, اساں بھی صحابہ کرام دی محبت اپنے دلوں دے اندر بیٹھائیے, اساں بھی صحابہ کرام دے نال عقیدت رکھیے, اساں بھی صحابہ دی عظمت لوگاں کو سنیے, لوگاں نو سناویے. صحابہ دے نال پیار کرنا اپنے ایمان دا حصہ سمجھیے, کیونکہ صحابہ کرام دی وجہ کر کے ساڈا ایمان محفوظ ہے, صحابہ کرام دی وجہ کر کے ساڈا اسلام محفوظ ہے. کیویں کر کے؟ کیونکہ قرآن اساں پڑھ دیاں, قرآن نو عمل کر دیاں, قرآن نو پڑھ دیاں, کیونکہ اللہ سانو نیکیاں عطا فرماندا ہے کہ اس نیت دے نال پڑھ دیاں کہ اللہ نیکیاں عطا فرما دے وے. اور لوگوں اے قرآن کنے ساڑھے تک پہنچایا ہے, کنے پہنچایا ہے؟ قرآن پہنچان والے کون نے؟ قرآن پہنچان والے صحابہ کرام نے. قرآن پہنچایا ہے, صحابہ کرام نے پہنچایا ہے. قرآن ساڑھے تک پہنچیا ہے, صحابہ دی وجہ تک پہنچے. حدیث ساڑھے تک پہنچی ہے, صحابہ دی وجہ کر کے پہنچی ہے. اور لوگوں قرآن دا مقام محفوظ ہے, صحابہ کرام دی وجہ کر کے محفوظ ہے.
حدیث دا مقام محفوظ ہے صحابہ کرام دی وجہ کر کے محفوظ ہے تاجہ اسی اٹھئے کوئی بندہ اٹھے حدیث دی کتاب اٹھاوے چاہے جڑی کتاب اٹھا لوے صحیح البخاری اٹھا کر کے دیکھئے صحیح المسلم اٹھا کر کے دیکھئے ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھئے سیاہ ستہ دی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھئے انہوں کھولیے وہ دے اندروں کوئی حدیث نکالیے حدیث نکالن تو بعد اس حدیث دی سند پڑھنی شروع کیجئے پڑھ دے جائیے سارے راویاں دا نام لیندے جاویے لیکن جدو صحابی دا نام آوے صحابی دیواری آوے اس راوی نو گرا دے بیے صحابے دی اگر رب جناب تسی واسطے نو گرا دے وہ تے حدیث دی اہمیت محفوظ نہیں رہندے چاہے او بخاری دی حدیث ہوئے کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں ہوئے گا وجہ کیا ہے وجہ اے ہوئی ہے کیونکہ صحابی اللہ دے پیغمبر دے کولوں بیان ہی نہیں کر رہا صحابہ نے اس حدیث تے عمل ہی نہیں کیتا صحابہ نے اس حدیث نو لوگوں تک پہنچایا ہی کوئی نہیں وہ لوگوں پتہ ہے چل دے اگر حدیث دے اندروں صحابہ دا جناب واسطہ تے تعلق ہٹا دیتا جاوے تے حدیث بھی عمل دے قابل نہیں رہندے اسی طرح اگر دین دے اندروں بھی صحابہ نو ہٹا دیتا جاوے دین دے انہا عمادی و فضیلت باقی نہیں رہندے حدیث ضعیف ہو جاندی ہے حدیث جناب موضوع دے درجے نو پہنچ جاندی ہے حضرات وقار پتہ کیا چل دے صحابہ کرام دی بڑی شان ہے صحابہ کرام دا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ دنیا تے راضی ہو گئی ہے اور دوجہ مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا ہوں صحابہ کرام تے اللہ راضی ہو گئے نے صحابہ تے کہ میں راضی ہوئے نے اللہ فرماندے نے جدوں صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ علی منظر جدوں صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اپنی جان دی بازی لگا دیتی ہے اس بیعت دے اندر محبوبہ تو ہاڈے حکم تے جان بھی قربان ہے آج ایویں واپس نہیں جانا آج عثمان دے قتل دا بدلہ لے کر کے جانا ہے آج عثمان دے خون دا بدلہ لے کر کے جاوانگے نہیں تو سارے دے سارے تھے شہید ہو جاوانگے صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے ہاتھے بیعت کی تھی یہ بیعت کا منظر اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آیا ہے ان کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ آکے میرے ہاتھے بیعت کرو نا آج ایویں واپس نہیں جانا عثمان دے خون دا بدلہ لے کر کے جانا ہے یا خود شہید ہو جاوانگے امام کائنات علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے صحابہ کرام آندے گئے نے صحابہ کرام میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ دے گئے نے ان کر کے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھنے شروع کر دیتے نے امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے ہاتھاں دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے جڑا میرا دوجہ ہاتھ ہے اے میرا ہاتھ عثمان دی طرف آتے اے میرا عثمان آج موجود ہوندہ تے او بھی بیعت کرے لہٰذا میں اپنے ہاتھ نو عثمان دے ہاتھ دے نال تشبیح دینا او لوگوں پتہ کیا چل دے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی بڑی شان ہے اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ دے نال بڑا پیار کیتا کر دے سن او لوگوں ویکھو تے سینہ کنا پیار ہے ایک عثمان دے جناب خون دی خبر ملی ہے انہاں دی شہادت دی خبر پہنچی ہے اللہ دے پیغمبر نے 1400 صحابہ نو جناب حکم جاری فرما دیتا ہے صحابہ کرام نے ان کر کے تیاری کر لئیے کہ ہون جناب جہاد کرنا ہے ہون آج بدلہ لے کر کے جانا ہے ہمیں واپس نہیں جاؤنا اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے بیعت کیتی ہے امام کائنات علیہ السلام نے دوجہ ہاتھ بھی رکھے ہیں میرے پیغمبر نے عثمان دی طرف
طرف رکھے تے خالق کائنات نو اے بیت والا منظر اتنا چنگا لگ گئے اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محبوب پیغمبر تلے تہاڈا ہاتھ ہے اتے تہاڈے صحابہ کرام دے ہاتھ موجود نے اور تہاڈے صحابہ کرام دے ہتھاں دے اتے میں کائنات دے رب دا ہاتھ موجود ہے ان لوگوں ذرا غور تے کرو نا اللہ تعالیٰ فرمانے نے صحابہ تے میرا ہاتھ ہے صحابہ تے کی دا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ دا ہاتھ ہے آج دنیا دے اندر کوئی بندہ نا کسی عام بندے دا ہی تھانے تک رابطہ ہوئے نا تو وہ بندہ میں لوگاں موڑے ماردا پھردا چلو دور ہو کے ٹور وہ میرا تھانے چ رابطہ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں مینوں کنے پوچھنا کسی ایم پی اے دے نال رابطہ ہوئے تو بندہ کہندا ہے جی ساڈے اتاں تک رابطے نے مسئلہ ہی کوئی نہیں چھوٹے موٹے مسئلے دیتے ٹینشن ہی کوئی نہیں پتہ کی چلیا کہ جڑا بندہ طاقتور ہوئے نا جڑا دولت والا ہوئے جڑی دی معاشرے دے اندر گل منیندی ہوئے حکم چلدا ہوئے اگر او دا ہاتھ تے او دی سپورٹ بندے نال ہوئے نا تے بندے نو فکر نہیں ہوندی کسے دوجے بندے نو فکر نہیں ہوندی کہ اس نو کوئی جملہ بھی بول کر کے دکھا تے ایتھے اللہ کی فرما رہے ہیں کہ صحابہ دے اتے میرا ہاتھ ہے صحابہ تے میرا ہاتھ ہے تے جدو صحابہ تے کائنات دا رب دا ہاتھ ہے تے پھر آج 2% دے بندے نو کس طرح جرات ہو جان دیئے کہ وہ صحابہ کرام دے خلاف اپنی زبان نو جناب حرکت دیں دے صحابہ کرام نو طنز دا نشانہ بنان دے صحابہ کرام دے ایمان تے شک کر دے حضرات اس نو اپنی پاکی دا تے پتہ نہیں صحابہ کرام دے ایمان تے شک کر دے جنہ دے ایمان نو کائنات دے رب نے لوگاں واسطے معیار بنا دیتا ہے کہ ایمان میں قبول ہی ہے ندا کرنگا جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے کر کے آئے تے جڑا بندہ صحابہ نو نہیں مندہ وہ بندہ مومن ہے مسلمان ہے نہیں ہو سکتا چاہے جتنا مومنین دے فلیکس بنا کر کے چھپوا کر کے وڈیاں وڈیاں بورڈاں تے لکوا دے وے لیکن وہ بندہ مومن ہے نہیں ہو سکتا مومنین دا لقب اپنی جماعت دے نال لا لوے چاہے جناب سپیکران دے اندر کوے اپنے اجتماعات دے اندر کوے جنج دی محفل دے اندر کوے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا مومن ہی ہوئے گا جڑا صحابہ کرام دے ایمان نو تسلیم کرے گا جڑا صحابہ دے نال پیار کرے گا جڑا صحابہ کرام دی عزت کرے گا جڑا صحابہ کرام دی شان تے عظمت تے انہاں دی نموز تے اپنی جان دی بازی لگاون واسطے تیار رہے گا جڑا صحابہ دے ایمان جیسا ایمان لے کر کے آئے گا اللہ دا ایمان بھی قبول کرے گا اللہ دے اعمال بھی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی عزت دے گا اللہ تعالیٰ محشر دے اندر بھی سرخرو کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت دے اندر جنت بھی عطا کرے گا حوض کوثر دا جناب جام بھی نصیب کرے گا میرے پیغمبر دا صحابہ دا ساتھ بھی نصیب فر کرے گا اور اللہ دے پیغمبر دی رفاقت اور میرے پیغمبر دا پڑوس بھی عطا کرے گا شرط ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر کے آنا پوے گا صحابہ کرام نو مننا پوے گا صحابہ کرام دے نال پیار پانا پوے گا صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آنا پوے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دے چھڑے خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اگر ایمان تو سین کر کے لے کے آو لوگ ایمان اگر ان دا لے کر کے آمن جی میں میرے پیغمبر دے جانے سار ایمان لے کر کے آئے نے جی میں میرے پیغمبر دے صدیق ایمان لے کر کے آئے نے جی میں میرے پیغمبر دے فاروق ایمان لے کر کے آئے نے جی میں جناب عثمان ذوالنورین ایمان لے کر کے آئے نے جی میں حیدر کرار ایمان لے کر کے آئے نے جی میں امیر معاویہ ایمان لے کر
کے آئے نے ایویں اگر لوگ ایمان لے کر کے آ جامن اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان نو میں قبول کرے گا تے اللہ فرماندے نے فقد اہتدو اے لوگ ہدایت پہ جان گے اے لوگ کامیاب ہو جان گے اے لوگ سرخرو ہو جان گے اے لوگ کامیابی نو پا لین گے اہلم و سہلم و مرحبا قائد محترم قائد اہل حدیث یوتھ فورس صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ میری مراد حافظ ثاقب سرور ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ انہ دی عمر دے اندر انہ دے علم دے اندر برکتان دا نزول فرمائے اور انہ دی حفاظت فرمائے آئیے میری بات تے توجہ کیجئے چند منٹن دے اندر میں بات کلوز کرن لگا ماں اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میرے پیغمبر دے یاران جیسا ایمان لے کر کے آؤ تسی کامیاب ہو جاؤ گے ہن جیڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں اس بندے واسطے ایک ہی گل ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آ جاوے صحابہ کرام دے نال محبت شروع کر دے وے اللہ تعالیٰ کامیاب بھی فرما دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عزتاں بھی عطا فرما دے وے گا اللہ تعالیٰ برکتاں بھی عطا فرمائے دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم صحابہ کرام دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور سن سارے صحابہ کرام دے نال محبت کرن دی انہاں دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں جیسے اعمال اپنان دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب